اطلاع ہے کہ لاہور کی ہوا میں گرمی آ گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت لاہور کے اندر ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی جو مسلسل تصفیے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے قبل ملاقات بھی کرا چکے ہیں عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کے درمیان، وہ بھی لاہور میں، اور خود عمران خان بھی لاہور میں، اور کچھ دیر قبل سی سی پی او خود پہنچے ہیں سیکورٹی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ کون سی خبریں جن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، یہ کون سی ملاقات ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کل جو پلان چوپٹ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا، اس کی خبریں لندن سے آ گئی ہیں۔ وہ اینڈ ٹائم پر ہوا گیا، جس کی بنا پر وہ ہیتھرو سے واپس دوبارہ ایون فیلڈ آئے ہیں، اور آج نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے۔ کس شخص کی انٹری ہے کہ رن پورا کانپا ہے ایک بار، جس سے متعلق عمران خان صاحب خدشات کا اظہار کر رہے تھے۔ ارشد شریف سرخرو ہو گئے، دنیا سے جانے کے بعد ایف آئی آر سے نام چلا گیا، جس میں غداری کا مقدمہ تھا، جس میں بغاوت کا مقدمہ تھا۔ تو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سب سے پہلے لندن خبر سے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چھوٹے اور بڑے بھائی میں کل تک 2 ملاقاتیں ہوئی تھی، ٹوٹل 4 ملاقاتیں ہوئی تھی۔ معاملہ بالکل افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو گیا تھا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے، ٹینٹیٹو ڈیٹ کے حوالے سے، بات کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، نواز شریف نے واپس کن تاریخوں میں آنا ہے، وہ کیا چیزیں تھی، سب چیزیں یہ ڈیسائیڈ ہو گئی، سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ گلے شلے مل کے، بھائی نے جس طرح چوم چام کے ان کو بھیجا، اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ لاہور کی یا پاکستان کی ان کی فلائٹ پکی ہو چکی ہے۔ لیکن پھر ایک صاحب کی انٹری ہوئی، جو بھی لندن سے خبر میرے پاس آئی ہے، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی انٹری ہوئی ہے کہ میاں صاحب کدھر، آپس میں فیصلے کر لیے۔ ہاں، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیں گے، آپ اعتماد میں ہمیں تب لیں گے جب ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہو۔ جن صاحب سے متعلق آپ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ان صاحب کے حوالے سے ریزرویشن ہے، اور پھر انہوں نے اپنا نام ڈال دیا جی، آصف علی زرداری صاحب نے کل۔ یہ میں ہیتھرو ایئرپورٹ کے راستوں تک کی بات کروں جو خبریں میرے پاس ہے، رکھنا ڈالا پورا آصف علی زرداری صاحب نے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جنرل عامر سے متعلق ان کی ریکمنڈیشن ہے پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب کی۔ بہرحال جو کچھ بھی یہ خبریں ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو یہ الجڈ خبریں جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کو روکنا پڑا، اور آج شہباز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایک ملاقات کر رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کے اوپر اپنے اتحاد کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، وہ ساری جو فصل پوری بیجی ہوئی ہے نا اتحادیوں کی، وہ آصف علی زرداری صاحب نے بیجی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو بیجی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی نواز شریف صاحب نے بیجی ہوئی ہے۔ تو بھائی کرنا کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہی کہوں گا نا، ایک اور دعویٰ عمران خان صاحب کا درستی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے۔ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان چوروں کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے، پاکستان کے وزیر اعظم کو آرمی چیف لگانا چاہیے، یہ ایسے شخص کو لگائیں گے جو شاید مستقبل میں ان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہو اپنے ان کے حساب کتاب کے اندر۔ نواز شریف صاحب کی تو کنفرمیشن ہمیں خود خواجہ آصف صاحب نے ہی کر دی کہ بھائی اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لینے، ان کے مشورے کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، تو ہمیں تو کوئی ایشو تھا نہیں اس کے اوپر نا۔ لیکن اب شہباز شریف نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے زرداری صاحب کی طرف سے جو دیا ہوا نام ہے، تو ظاہر بات ہے زرداری صاحب کی بھی انٹری ڈل گئی ہے۔ تو ود دا بیسٹ آف مائی نالج، یعنی اہم ترین اسٹرانگ ہولڈ جو ایون فیلڈ کے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں ہمارے رپورٹرز، ان کی حساب سے پتہ چلا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے رات کو اپنی انٹری دی، جس کی بنا پر پاکستان کا دورہ دوبارہ 2 دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اب اپنے بھائی سے ملاقات میں آصف علی زرداری، جو انہوں نے کنسنسس پاکستان آ کے اپنے مشوروں سے آگاہ کرنا تھا نا، انہوں نے کہا نہیں ادھر ہی دوبارہ جانے سے بہتر ہے، کیونکہ بھائی سے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، تو شہباز شریف آ کے کیسے چینج کر دیتے؟ انہوں نے کہا واپس ادھر ہی ڈیسائیڈ کر کے آئیں، ادھر ہی ڈیسائیڈ کر کے، باقی تحریک کو میں منا لوں گا۔ یعنی یوں کر کے زرداری صاحب کی انٹری ہوئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی لالا موسیٰ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پہ الزام لگایا تھا کہ مجھے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں لگانا چاہتا، میں صرف میرٹ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ مجھے میرٹ کے حوالے سے رہی بات، یہ چور نہ لگائیں، اتنی اہم ترین تعیناتی۔ انہوں نے کہا انہیں آئی جی بھی اپنا چاہیے، اسلام آباد کا آئی جی انہوں نے لگایا، دیکھا ہمارے پر کیسا ظلم ہوا۔ انہوں نے کہا چیئرمین نیب انہیں اپنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نیب کے سارے کیسز ختم کرائے، دیکھ لیا آپ نے، چیئرمین اپنا نیب لگا کے خود ہی NRO اپنے کے اوپر دے دیا، سب کے کیسز ختم ہو چکے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس عمران خان صاحب کے لالا موسیٰ کے خطاب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب اب رپیٹ کر رہے ہیں اپنے اس بیانیے کو، اب وہ دوبارہ اعتراض کو مزید تقویت دے رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی انٹری آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی ریزرویشنز تھی، حق پہ تھی ان کی، اور اب آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب اب اس اعتراض کو لے کے آنے والے GT روڈ پر یوں ہی لے کر چلیں گے،
ٹھیک ہے، جو خبر میرے تک پہنچی تو عمران خان صاحب تک بھی پہنچ ہی گئی ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک خبر ہے جس کا بہت چرچا چل رہا ہے، ہم خبر آپ کے ساتھ الجڈ وے میں کوٹ ان کوٹ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی خبریں، اور کچھ نہ کچھ ہے، ہوا میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. وہ ہے لاہور. لاہور کا موسم کافی گرم ہے. گرم کس بنا پہ جی؟ عمران خان صاحب لاہور کے اندر ہیں، بنی گالہ میں. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ میں وقت گزارا ہے. آج بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں کی پارٹی کی کسی لیڈرشپ کے ساتھ، کوئی ملاقات نہیں کی. تو عمران خان صاحب خود موجود ہیں زمان پارک کے اندر. دوسری خبر جو خبر تو کنفرم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب لاہور کے اندر موجود ہیں، آرمی چیف موجود ہیں. تیسری خبر یہ بھی 200% کنفرم ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 2 روزہ دورے پر لاہور کے اندر موجود ہیں. اب تو یہ تو ہوگی ان تینوں کی لاہور کے اندر موجودگی. جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان خبروں میں یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے. میرے پاس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ان تینوں کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے. اور ایک طرف یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ صدر عارف علوی جو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ سارے معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بیان تصفیہ کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کی ملاقاتوں کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. ڈی جی آئی نے بھی کر دی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر دی ہے. تو صدر عارف علوی اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. بہرحال کچھ تو ہے جو ان ملاقاتوں کے حوالے سے چل رہا ہے، کیونکہ صدر عارف علوی پہلے بھی کردار ادا کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر ان تینوں کی ملاقات بھی ہو جائے تو کچھ نہیں، کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا تھا کہ غلام محمد ڈوگر صاحب ڈی آئی جی جو ہے نا وہ اچانک پہنچے زمان پارک میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو دیکھنے کے لیے. کل تک تو میں نے آپ کو بتا دیا کنکریٹ کی دیواریں وغیرہ لگ گئی تھی. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کمانڈوز آ گئے تھے کے پی کے اور گلگت بلتستان کے، جنہوں نے کلوز سرکل میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سنبھال لی تھی. لیکن ابھی خود غلام محمد ڈوگر صاحب ادھر سیکیورٹی دیکھنے کے لیے پہنچے. تو کچھ پر اسراریت ہے، اتنا ہے کہ یہ سب کچھ مبینہ طور پر کہہ کے نہیں میں کوٹ کر سکتا، کچھ ہے. ٹھیک ہے کہ معاملات کو اگر نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے کوئی بہت بڑے چیلنج نہ ہو تو انہی آرمی چیف کی موجودگی میں کچھ چیزیں نارملائز ہو جائیں. موجودہ حکومت کو چیلنجز دوسرے ہوں گے نا آرمی چیف کے لیے، اپ کمنگ آرمی چیف کے لیے. تو بہرحال صدر عارف علوی کی گورنر ہاؤس میں گورنر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. گورنر بھی وفاق کی اکائی کی نشانی ہے، کیا پتہ وہ کردار ادا کر رہے ہوں. تو بہرحال اتنا ہے ماحول کے اندر یہ ملاقاتیں جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اب آ جاؤں جی اس والی چیز کے اوپر. جی بغاوت کا مقدمہ ایک درج کیا گیا تھا جی شہباز گل صاحب کے اوپر، وہ جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور خاور گمن صاحب اے آر وائی کے جی، سلمان اقبال صاحب چیئرمین، اور یہی بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا تھا ارشد شریف صاحب کے اوپر. یہ 4 افراد ہیں، شہباز گل، خاور گمن، سلمان اقبال، ارشد شریف. آج سماعت ہوئی ہے. تفتیشی نے سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے بتایا کہ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے شہباز گل کے اس بیان اور اس کی وجہ سے، تو اس لیے ہم مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. یعنی سلمان اقبال کے خلاف کوئی پیروی نہیں کرنا چاہتے جی. یہ پولیس کی تفتیش نے بولا ہے. رہی بات ارشد شریف صاحب کا نام، وہ شہید ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے بغاوت کے مقدمے سے ان کا بھی نام نکال دیا جائے. اب لوگ پوچھ رہے تھے کہ ارشد نے پاکستان کیوں چھوڑا، ارشد شریف صاحب نے پاکستان کیوں چھوڑا، پاکستان سے باہر کیوں گئے. آپ اس کو چھوٹا مقدمہ سمجھتے ہیں. شہباز گل کے مقدمے وار تھے نا ارشد شریف، شہباز گل کے مقدمے وار ہے خاور گمن، شہباز گل کے مقدمے وار ہیں سلمان اقبال. تو جب اور یہ جس وقت شہباز گل گرفتار ہوئے نا اس وقت ارشد شریف پاکستان میں تھے. اب یاد ہے شہباز گل کی حالت کیا تھی؟ یاد ہے آپ کو ان کے ساتھ جو مار پیٹ ہوئی تھی؟ یاد ہے ان کا آکسیجن کے لیے چیخیں مارنا؟ یاد ہے ان کا پولیس کی کسٹڈی میں دوبارہ نہ جانا؟ یاد ہے اڈالہ سے واپسی پہ راستے میں ان کا تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جانا؟ یہ سب چیزیں یاد ہے نا آپ کو؟ یہ اسی مقدمے میں مقدمے وار تھے. اب جب اور سلوک آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے کیا ہوا تھا. اس کے بعد باقی 17 ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں بغاوت اور دوسرا. تو یہ مقدمہ ہی تھا جنہوں نے ارشد شریف کو موت کے منہ میں لے کے گیا. اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. جس کو آج ان کی شہادت کے بعد ان کو نکال دیا گیا نا جس کیس سے، جن کو وجہ نہیں سمجھ آ رہی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارشد شریف موت کے منہ میں گئے ان مقدموں کی وجہ سے. اور کسی کو ہلکی پھلکی بھی کنفیوژن دور ہو جائے. ایک اور خبر ہے جی ڈپلومیٹک سرکل کے اندر بہت زیادہ گرم ہے، وہ ہے محمد بن سلمان کے حوالے سے، جو کراؤن پرنس ہے جی اور پرائم منسٹر بھی ہیں.
ان کا دورہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملتوی کیا گیا اور تاخیر کا شکار ہو گیا جی، اور بلکہ پوسٹ بون ہو گیا، اور مجھے نہیں پتہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں تو ابھی کچھ کنفرم اطلاعات آتی ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ پہلے ان کی اپنی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے سعودی عرب کی، یہ آپ کو میں بتا دوں، ہر ملک کی اپنی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ارے وہ کسی ایسے بندے سے بات کریں گے جس نے مستقل رہنا ہو ادھر، اس سے ملاقات کر کے کوئی کاروباری چیزیں یا اپنے انویسٹمنٹ پلان کریں گے، مے بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے، الیکشن کی تاریخ ہونے جا رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، شہباز شریف صاحب بھی لندن رک گئے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو جو خبریں ہیں میں نے کہا میں ساری آپ کو بتا دوں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔